اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفى ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ یہ سورہ زمر کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں، اور آخری رکوع کے اندر 2 گروہوں کا ذکر ہے کہ ایک گروہ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے اپنے قائدین کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، اور ایک گروہ ہوگا جو اپنے اپنے لیڈرز کے ساتھ، اپنے اپنے قائد کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ 2 گروہ ہوں گے۔ دونوں کا کس طرح وہاں استقبال کیا جائے گا اس کا بھی ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا۔ جنت والے جنت میں جائیں گے تو کس بنیاد کے اوپر جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے کثرت کے ساتھ ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے، گروہ در گروہ ہوں گے۔ آخر وجہ کیا ہے، کیوں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہ 2 انجام ہیں۔ ان 3 آیات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ یہ وجہ ہوگی۔ فرمایا ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز ہے، الحکیم ہے، بہت ہی طاقت والا ہے کہ آج تصور کے اندر نہیں آ سکتی یہ چیز، کتنی طاقت والا ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی طاقت کی، اور الحکیم بھی ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی حکمت کی، کیونکہ طاقت ہو اور حکمت نہ ہو پھر تباہی ہوتی ہے۔ وہ حکیم بھی ہے، طاقت والا ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کب اپنی طاقت کا استعمال کیا جائے، کب نہ کیا جائے، کس کے ذریعے دین کا کام لیا جائے، کیسے لیا جائے، کب لیا جائے، کس کو ہدایت دی جائے، کس کو نہ دی جائے، یہ سارے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ کتاب نازل کی ہے اے نبی آپ کی طرف بالکل حق کے ساتھ۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی ناول یا ڈائجسٹ یا کوئی اخبار کی سرخی نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا جو مالک ہے، حاکم ہے، خالق ہے، الحکیم ہے، العزیز ہے، اس کی طرف سے یہ گویا حکم نامہ ہے، اس کی طرف سے یہ زندگی بسر کرنے کے قوانین ہیں، اور جو ان کو مانے گا خوشی کے ساتھ مانے گا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے گا، مالک اس سے خوش ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ زندگی موقع ملے گا، اور مرنے کے ساتھ اس کو گویا جنت کی بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا۔ مالک اس کو ہمیشہ نوازتا رہے گا، ہمیشہ اس کو عزت کے باغوں کے اندر، نعمتوں کے اندر مالک رکھے گا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی وہاں، ہمیشہ کی بہاریں ہوں گی، اور سب کچھ گویا سرکاری طرف سے ملے گا۔ کوئی کھانے پینے کا اپنے لیے کوئی انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ دوستیاں ہوں گی، رشتہ داریاں ہوں گی، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، مالک کا دیدار ہوگا۔ کیا زندگی ہے، ایک جو تصور کی جا سکتی ہے یہاں زندگی، اس سے بھی اوپر وہ معیار ہوگا۔ دیکھیے دنیا کے اندر جو چیز ہوتی ہے، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں، آپ کا جو تصور ہے وہ اس سے اوپر ہوتا ہے۔ آپ اپنے تصور کے اندر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح ہوتا تو اور اچھا ہوتا، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے آپ کے کپڑے ہوں، کھانے ہوں، ایک تصور ہمیشہ دنیا کی چیزوں سے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کا انتہائی تصور ہے کسی چیز کا، جنت کی نعمتیں اس سے اوپر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں مالک نے کیا کچھ اپنے بندوں کے لیے، مخلص بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا۔ فرمایا پھر زور دیا اس کے اوپر، گویا اللہ جب عربی کے اندر کہا جاتا ہے تو جس طرح خبردار سن لو، اعلان سنو، ضروری اعلان کیا جاتا ہے، اللہ، اور سنو، کان کھول کے سنو، للہ الدین الخالص، اللہ کا دین خالص ہے، یا خالص دین اللہ کا ہے، ایک ہی بات ہے۔ یعنی اللہ کا دین اسلام یہ بالکل خالص دین ہے،
یعنی اگر بال کے کونے کے برابر بھی اگر آپ نے اس کے اندر کوئی شرک کی ملاوٹ کی تو یہ دین اسلام نہیں رہے گا پھر، کیونکہ یہ خالص نہیں ہے، اور خالص جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور ناخالص جو چیز ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے، اور جو ناخالص چیز ہوگی کبھی اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں، وہ پاک رب ہے۔ تو فرمایا سن لو اس بات کو کہ خالص دین جو ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہی اللہ کا دین ہے۔ اب دیکھیے جب انسان جاننا چاہتا ہے کہ خالص کیا ہے اور ناخالص کیا ہوتا ہے، جب تک ناخالص کی بھی وضاحت نہ کی جائے خالص کو آپ نہیں صحیح طریقے سے پہچان سکتے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ گرمی اس وقت پتہ چلے گی گرمی کیا ہوتی ہے جب سایہ بھی ہو، رات اور دن کا جو تصور ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ اندھا اور دیکھنے والا کے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ مردہ اور زندہ کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب مردہ دیکھو گے تو پتہ چلے گا زندہ کیا ہوتا ہے، ورنہ تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مردہ کیا ہوتا ہے، زندہ کیا ہوتا ہے، دن کیا ہوتا ہے، رات کیا ہوتی ہے، اندھیرا کیا ہوتا ہے، روشنی کیا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کی ضد اس طرح پہچانی جاتی ہیں۔ تو ناخالص جب آپ کے سامنے چیز بتائی جائے گی کہ یہ ناخالص ہوتا ہے تو پھر آپ کو خالص کی پہچان ہوگی۔ جس طرح کوئی اگر نقلی کرنسی مارکیٹ میں آ جائے تو دکھائی جاتی، دوست دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ والا نوٹ نہ لینا، یہ نقلی ہے، تو اس کو پہچانیں گے تو آپ نہیں لیں گے نا۔ اگر آپ نے پہچان ہی کوئی نہیں ہے، اصلی بھی نہیں دیکھا، نقلی نہیں دیکھا، کس طرح پہچانو گے بتاؤ میرے؟ اس طرح ناخالص کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تاکہ خالص کو پتہ چل جائے اور پھر تم خالص کو اختیار کرو، کبھی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اور اگر تم نے یہ نقلی چیز دنیا میں تم جانتے ہو، اگر نقلی کرنسی پکڑی جائے تو اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اصلی اگر پرانا بھی نوٹ ہو تو وہ ویلیو رکھتا ہے، اور نقلی اگر ڈیروں بھی ہو تو مجرم بناتا ہے آپ کو۔ یہی مثال سمجھ لو، اصلی ایمان اس کے ساتھ معمولی عمل بھی ہوگا تو آپ کو بڑا عزت دے گا، یقین کرو، دنیا میں بھی اور آگے۔ ایمان اصلی ہو اور اس کے ساتھ اگر یعنی کمزور ایمان بھی ہے یا کمزور عمل بھی ہے پھر بھی آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اگر نقلی ایمان ہوا اور اس کے بعد پہاڑوں جیسے اعمال تم لے کے آ گئے تو یہ تمہیں اور زیادہ مجرم بنائیں گے۔ یہ سن لو اس مسئلے کو اللہ کے بندو۔ فرمایا اب نقلی سنو، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنائے ہیں۔ 360 تھے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، 360 آغاز ہوا تھا 5 سے۔ پہلی مشرک قوم جو گزری ہے ایک قومی لیول پر، نوح علیہ السلام 950 سال ان کو دعوت دیتے رہے۔ سورہ نوح کے اندر آتا ہے ان کے 5 اولیاء اللہ تھے، 5 ان کے کارساز تھے گویا اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے۔ 5 دن پاک کی پجاری تھی پہلی مشرک قوم، اور آپ دیکھیے آخری مشرک قوم بھی بالکل اسی انداز سے، 5 ان کے بھی اسی طریقے سے ہیں۔ سورہ نوح پڑھو، آپ نام آئے ہیں، بخاری کی روایت کے اندر ان کے نام آئے ہیں، اور بتایا گیا کہ یہ صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ نیک لوگ ہونا اور بات ہے، ان کو اللہ کے مقابلے میں جب تم کھڑا کر دو گے تو پھر پرابلم یہاں کھڑی ہو جائے گی۔ مکہ کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، لات منات حبل کو پکارتے، سارے نیک لوگ تھے، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، اور کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، یہ بڑے نیک تھے جی۔ ان کو بتایا گیا وہ نیک تھے، تمہیں تو معلوم ہی نہیں کتنے نیک تھے۔ ان کی نیکی کے واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھو اتنے زیادہ نیک تھے، جتنا تم سمجھتے ہو اس سے زیادہ نیک تھے۔ لیکن کیوں نیک تھے؟ مالک فرماتا ہے مجھے پکارتے تھے، میرے بندے تھے، میرے سامنے جھکے رہتے تھے، دبے رہتے تھے، میری رضا کی حریص تھے، اور ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، پکارے لگاتے تھے، جب کبھی مشکل مصیبت ان کے اوپر آتی تھی وہ اپنے مالک کو پکارتے تھے، کسی اور دوسرے نیک آدمی، مرے ہوئے نیک آدمی کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آج انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، کس طرح انہوں نے دین کو ناخالص کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ تعمیر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے، اور خالص اللہ کی بندگی کی تھی، اللہ کے لیے رکوع کیے تھے، اللہ کے لیے سجدے کیے تھے، اللہ کی پکار لگائی تھی انہوں نے۔ اور وقت بدلی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا، اسی ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا دی، اور یہ سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے۔ تو بتایا گیا نہیں، یہ تو انہوں نے ناخالص کیا ہے دین کو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنائے ہیں یا بنائیں گے۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے، حال اور جو مستقبل ہے دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے، جن کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں یا کریں گے، جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں۔ اور
کیا کہتے ہیں؟ کس بنیاد کے اوپر یہ کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کو جو کچھ کر رہے ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں کافر و مشرک کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، اور بیوقوف گردانتے ہیں ہمیں اور ہمارے بڑوں کو۔ ہمیں اتنا بیوقوف نہ سمجھو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس پر تم اعتراض کر رہے ہو، ہم یہ سب کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ کا پیارا بناتی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی نیاز کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک تھے، پیارے تھے، لاڈلے تھے، تو ان کو پکارنا گویا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ان کے سامنے جھکنا شرک نہ کہو، بلکہ یہ اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے جس کو تم شرک کہہ رہے ہو، ہمیں مشرک کہہ رہے ہو، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو عین اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ہر دور کے مشرک نے یہی جواز فراہم کیا ہے، اب اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آج بھی اگر اپنی قوم کے اوپر آپ غور کریں، جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے نیک لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، چاہے اپنے بزرگوں کو، اکابرین کو پکار رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ پکاریں لگ رہی ہیں یا رسول مدد کی، یا علی مدد کی، یہ ساری پکاریں ہیں۔ اور کتنے نیک لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ عیسائی کرسچنز ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اس طرح کریں گے تو اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ تو اس کا جواب ذرا سن لیجئے، ان کو جو جواب دیا گیا تھا، آج ان کو بھی یہی جواب ہے، قیامت تک کے لیے یہی جواب ہے۔ فرمایا سنو، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ اب یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹے ہیں، کچھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں بیٹے ہیں۔ آج پھر یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اللہ کے ساتھ گویا شریک ہے، اللہ نے اپنی ذات کو کاٹ کے اپنے نبی کو بنایا۔ بتائیے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ تو اختلاف پیدا ہو گیا، یہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو پکارنا شرک ہے، اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ جھگڑا کھڑا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، فیصلہ کون کرے گا؟ بتائیے، کون سا جج ہے جو اس چیز کا فیصلہ کرے گا؟ مالک فرماتا ہے ایک ایک بات کا میں فیصلہ کروں گا، قیامت کے دن میں بتا دوں گا کہ میرے کوئی بیٹے تھے یا نہیں۔ دنیا میں بتا دیا اس نے کہ نادانو سر پھرو، بیٹے کہاں سے آگے جب بیوی کوئی نہیں اس کی، اور زیادہ سے زیادہ تم اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ ان کا چونکہ باپ نہیں ہے۔ تو بتاؤ، آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، ان کا باپ بھی نہیں تھا، جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اور تم خود مانتے ہو کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو تمہارا اصول اور تمہاری بنیادیں تو اکھڑ گئیں۔ اس انداز سے سب کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیے۔ بتایا گیا کہ نور، اللہ کے نور کو کاٹنے والوں، نور تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سورہ الانعام کی پہلی آیت ہے، جعلت ظلمات والنور، نور اور اس اندھیرے کا مالک خالق ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، تم جانتے ہو سارے کے سارے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں، یہ ساری مخلوق ہیں اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور بتاؤ مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی بات نہیں تمہیں سمجھ آتی، کس طرح تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ مالک فرماتا ہے میرے سامنے جھکو، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو مجھے پکارے لگاؤ، میرے سامنے جھکو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا اختلاف ہے۔ کئی مالک فرماتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کس طرح ہم پکاریں، رب ہمارا کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، ان کو بتاؤ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں اور فیصلہ صادر کرتا ہوں۔ اور ان کو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان لائیں، میرے حکموں کو مانیں، مجھے معمولی چیز نہ سمجھیں، میں پوری طرح ان کے اوپر نگاہ رکھے ہوں، میں جانتا ہوں کون فرما بردار ہے کون نافرمان ہے۔ یہ سارا کچھ لکھوایا جا رہا ہے،
یہ امتحان ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے اس دنیا کے اندر یہ آپ کے لیے میرے بھائیوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔ فرمایا ہم فیصلہ کریں گے، اور پھر مالک نے شانہ انداز سے اپنا فیصلہ سنایا، یہاں فیصلہ سنا دیا، کوئی مانے یا نہ مانے، اور یہی عملی شکل میں کل قیامت کے دن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو پرلے درجے کا جھوٹا ہو اور پرلے درجے کا کافر ہو۔ گویا بتا دیا کہ یہ جو جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے، اس سے ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، مالک فرماتا ہے یہ بالکل کذاب ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ یہ بات ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی کتاب دیکھو کس طرح کھول کھول کر یہ مسئلہ بیان کرتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان ان کے لیے ہے جو اس ایمان عقیدے کو قرآن کے مطابق ایمان عقیدے، یہ ان کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر جو اللہ کو مانتے ہو۔ باقی یہ جو جھوٹے کذاب ہیں، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر انہوں نے اللہ کی آیت کو بدلی کر دیا۔ محمود الحسن نے تشریح لکھی تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر، لکھتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو پکارنا بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ بندوں کو پکارنا اللہ کو پکارنا کیسے ہو گیا؟ تو گویا یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، یا اللہ مدد کیسے ہو گیا؟ اتنی سادہ سی بات عوام تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے اتنے بڑے حضرت تھے، نہیں جانتے تھے، اور نہیں جانتے تھے قرآن کو، نہیں مانتے تھے، بے ایمان۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا ہے، اللہ کی کتاب کے اندر شرک داخل کیا ہے انہوں نے، اور جس نے بھی اللہ کی کتاب کے اندر شرک داخل کیا وہ یہ ایک معمولی سی بات آپ نے ایک مثال دی ہے، ورنہ سارے یہی ہیں، یقین کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی تفسیر پڑھو، اس کے اندر یہی لکھا ہوگا اسی انداز سے۔ اشرف علی تھانوی کی تفسیر پڑھو، سورہ زمر کی اسی آیت کی وہ جو آگے تفسیر آ رہی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے، نبی کے بندے بن گئے، اور مالک نے اعلان فرما دیا افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا کارساز سمجھو۔ تو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، فتویٰ لگایا اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں فتویٰ لگاتے ہیں، فتویٰ اللہ کی کتاب لگاتی ہے تمہارے اوپر، برداشت کرو۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہتا ہے، دادا دستگیر کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، پکارتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، 11ویں یا 12ویں یا واسطے وسیلے دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے، یہ پرلے درجے کے کذاب ہے، پرلے درجے کے کافر ہے۔ اللہ کے بندو، آج تو یہ آپ سن رہے ہو، کل یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور واپسی نہیں ہے۔ سارے اعمال برباد کر دیا، اگر ایک شرک لے کے گئے، آدھا شرک لے گئے، اللہ کا ایک حق مارا یا آدھا حق مارا ہے، اللہ کو اگر خالص نہیں اپنا معبود مانا ہے، خالص ماننا ہے اس کو، قل ہو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا مانو، اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا حاجت روا ہے۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آج کوئی مسلک، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، ہمارا چیلنج ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، ان کی کتابوں کے اندر شرک نہ ہو۔ اور یہ کوئی صوفی اس کی کتاب اٹھا کر دیکھو، سب کی یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ حلول کے عقیدے، یہ اللہ کے ساتھ گویا کھیلے ہوئے ہیں، سب کے عقیدے خیال۔ فضائل اعمال پڑھو اللہ کے بندو، فیوز یزدانی پڑھو، بنیت الطالبین پڑھو، انفاس العارفین پڑھو، حجت اللہ البالغہ پڑھو، کوئی ایک کتاب ان کی دکھاؤ جس کے اندر شرک نہ ہو، کفر نہ ہو۔ جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، سب کے عقیدے مشرکانہ ہیں، اور پھر روزے رکھتے ہیں، تراویح کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، رات کے پوری رات کہتے ہیں ہم کھڑے رہتے ہیں، 40 سال سے ہم کہتے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں حضرت صاحب کے پیچھے، مولوی صاحب کے پیچھے، جو اجرت لیتے ہیں، اجرتی ہیں، دین بیچتے بھی ہیں۔ کیا عقیدے کی خرابی کم جرم تھا؟ اوپر سے دین بیچتے ہیں، بے ایمان پیسے لیتے ہیں، اور بات بھی صحیح نہیں بتاتے اللہ کے بندوں۔ اور سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت میں یہی بات اللہ نے بتائی تھی، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ تمہارا مال کھائیں گے یہ پیر اور مولوی، اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں یہی حائل ہو گئے۔ یہ امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، تو بتاؤ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا امیر بنائے، مالک فرماتا ہے یہ سارے کے سارے کافر ہیں، اور یہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ بات بیان کرتا ہے اللہ کے بندوں، پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر ایمان کا مسئلہ بالکل صاف ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک
جب مکمل ہوتا ہے اسی سلسلے کو پھر مالک بیان کرتا ہے کہ آخر تمہیں اپنے مالک کی پناہ مانگتی ہے، کفر شرک ہر جگہ پھیلاؤ، تمہیں وسوسے دیں گے، تمہیں گمراہ کریں گے، اپنے مالک کی پناہوں کے اندر آ جاؤ اگر ایمان خالص کرنا چاہتے ہو تو، کسی اور کی طرف نہ جانا، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی دوست نہیں ہے، تمہارا کوئی جو تمہارا وارث اور تمہارا نگہبان اور تمہیں رہنمائی کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ان دوسروں کے پیچھے جاؤ گے پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔